السلام علیکم. میرا نام کاشف حفیظ صدیقی ہے. آج آپ سے بڑے ایک دلچسپ موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. پاکستان کے اندر کافی زور و شور سے جاری ہے اور وہ گفتگو ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے. یہ بات آپ کے جیسے علم میں ہے کہ کئی عرب ریاستیں جس میں خاص طور پہ یو اے ای، بحرین، سوڈان اور دوسری اسلامی ممالک ہیں، انہوں نے حال ہی میں اسرائیل کو بطور ریاست کے تسلیم کر لیا ہے. اور یہ بات بھی کافی زور و شور سے جاری ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اندر نمایاں تبدیلیاں آ رہی ہیں. گو کہ ہمارے وزیر اعظم عمران خان کیٹیگوریکلی اس کو بہت اسٹرانگلی ڈینائی کر رہے ہیں کہ پاکستان اسرائیل کو کسی صورت تسلیم نہیں کر سکتا، اور پاکستان اسی سٹینڈ پر قائم ہے جس پہ کے اوپر قائد اعظم محمد علی جناح قائم تھے 1947-1948 کے اندر. لیکن پھر بھی بہت سارے سرکلز کے اندر یہ بات کی جا رہی ہے کہ اسرائیل کے ساتھ پاکستان کے وفود کے تبادلے ہو رہے ہیں اور پاکستان کے ساتھ تعلقات ہو رہے ہیں. ڈائلاگ ہونا کوئی بری بات نہیں. ڈائلاگ ہونا، گفتگو ہونا، کسی موضوع کے اوپر بحث کرنا، یہ بہت عمدہ بات ہے. کسی دروازے کو بند کر دینا، کسی گفتگو کے موضوع کو بند کر دینا، کسی نظریے کے موضوع کو بند کر دینا، دبا دینا کہ نہیں اس پہ بات ہی نہیں ہو سکتی، یہ کوئی قابل تحسین عمل نہیں ہے. ضروری ہے کہ بات کی جائے، گفتگو کی جائے، مکالمہ کیا جائے، اپنی رائے دی جائے، دوسرے کی بات کو سمجھا جائے، اس کی گفتگو کو سنا جائے، اس کی بات کو جانا جائے. یہ بہت عمدہ بات ہوتی ہے اور اس پہ ضرور بات ہونی چاہیے. اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہوں یا کسی اور ملک کے ساتھ تعلقات ہوں، اس کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے، اس پہ بات ہونی چاہیے اور اس کے اوپر بحث ہونی چاہیے. اور اس بات پہ اس کے فوائد کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں اور اس کے کیا کیا مثبرات ہو سکتے ہیں، ان تمام چیزوں پہ گفتگو ہونی چاہیے. یہ ایک اچھا اور مستحسن عمل ہے اور ہم اس کی پوری تائید کرتے ہیں اور اس کو عمدہ نگاہ سے دیکھتے ہیں. ابھی گزشتہ دنوں اسلام آباد میں واقع ایک بہت بڑے تھنک ٹینک انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کے اندر کئی سابق سفیروں کے ساتھ اور آئی پی ایس کے ذمہ داران نے ایک بہت اچھی اور طویل گفتگو کی. وہ آئی پی ایس کی ویب سائٹ کے اوپر اور آئی پی ایس کے یوٹیوب چینل کے اوپر اویلیبل ہے. اور ان کے ڈائریکٹر، ایگزیکٹو ڈائریکٹر قاضی رحمان صاحب نے اس موضوع پہ ایک بہت مختصر 10 منٹ کے اندر جو ہے نا اس کا احاطہ کیا اور بہت عمدہ گفتگو کی ہے. پاکستان اور اسرائیل اس وقت دنیا کے وہ دو واحد ممالک ہیں جو کہ نظریے کی بنیاد پر قائم ہوئے ہیں. پاکستان بنیادی طور پہ دو قومی نظریے کی بنیاد پر قائم ہوا ہے اور اسرائیل بنیادی طور پہ یہودیت کے نظریے پر قائم ہوا ہے. ایک ایسی ریاست جہاں پہ کچھ 200 سال پہلے ایک بھی یہودی پایا نہیں جاتا تھا یا بہت کم یہودی پائے جاتے تھے گنتی کے، اب وہاں پہ تقریباً کوئی 1 کروڑ کی آبادی کا ایک پورا ملک بستا ہے. یہ ملک بھی بڑا مزیدار ہے، بڑا عجیب و غریب قسم کا ہے. یہاں پہ کوئی ایک زبان بولنے والا نہیں، کوئی ایک نسل بولنے والا نہیں، یہاں پہ کسی ایک علاقے کے لوگ نہیں، بلکہ دنیا بھر کے یہودیوں کو لا کے وہاں پہ آباد کیا گیا ہے اور آباد کیا جا رہا ہے. ہم جب اسرائیل کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ لسانی فسادات بھی ہوتے ہیں، وہاں کالے گورے کی تقسیم بھی موجود ہے اور وہاں اور بہت سارے مسائل بھی ہیں. لیکن انٹرسٹنگلی جو چیز اس پوری ریاست میں یکساں ہے اور جس کی بنیاد پہ وہ ریاست قائم ہے وہ یہودیت کے نظریے کے اوپر ہے. وہ یہودیت کے اوپر قائم ہے کہ وہ فرد جو کہ یہودی مذہب اختیار کرتا ہے یا یہودی مذہب رکھتا ہے، وہ اسرائیل کا باسی بن سکتا ہے اور اسرائیل کے اندر جا کے آباد ہو سکتا ہے. امریکہ سے، رشیا سے اور پتہ نہیں کہاں سے روایات کے مطابق کچھ پاکستان میں بھی جو کچھ یہودی تھے وہ بھی اسرائیل میں جا کے آباد ہوئے اور بے شمار جگہوں سے وہاں پہ یہودی آباد ہیں، گورے، کالے، ہر قسم کے افراد. اور ان کے درمیان یکسانیت جو ہے وہ صرف اور صرف یہودی مذہب ہے. پاکستان بھی دو قومی نظریے کی بنیاد پر قائم ہوا. اس نظریے کی بنیاد پر قائم ہوا کہ پاکستان ہندو دو قومیں ہیں اور ایسی قومیں جو دونوں جداگانہ تشخص رکھتے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح نے اس پہ تحریک چلائی اور بہت زبردست طریقے سے اس بات کی وکالت کی کہ پاکستان جو ہے وہ کو قائم کرنا اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان میں اسلام کی بقا ہو سکے، ورنہ اس خطے کے اندر جہاں پہ ایک بڑی اور عظیم اکثریت ہندوؤں کی رہتی ہے، وہاں پہ مسلمان جو ہے وہ اس مذہب اور کلچر کے اندر مل کے ان کے لیے اپنی الگ شناخت قائم رکھنا اور اپنے مذہب کے مطابق اپنی زندگی پہ عمل کرنا مشکل ہو جائے گا. اور ابھی ہم نے دیکھا کہ گزشتہ دنوں اسی سال 2020 کے اندر ہندوستان کے اندر ایک بڑے فسادات ہوئے جس کے اندر موب لنچنگ کے معاملات ہیں، چیزیں، اور مسلمانوں کے اوپر زندگی اجیرن کر دی گئی. دہلی جو کہ ان کا دارالسلطنت ہے، وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ ہم سب اس بات سے واقف ہیں. لیکن تمام چیزوں سے نظریے سے ہٹتے ہوئے جیسا کہ ہم نے بات کی کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے اوپر ہمیں گفتگو کرنی چاہیے، ہمیں بات کرنی چاہیے اور سمجھنا چاہیے. لیکن ایک گفتگو کرنے سے پہلے کہ جو اس کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے حامی ہیں اور جو مخالف ہیں، ان دونوں نظریات کو سمجھنے کی ہم بات کریں. ایک بہت انٹرسٹنگ چیز جو کہ میں ابھی کچھ ویب سائٹ پہ دیکھ رہا تھا اور اس کے اندر ہیرٹس کے نام سے HAARETZ کے ہیرٹس ایک بہت بڑا ان کا اخبار ہے اور ویب سائٹ ہے جو کہ ایک طرح سے اسرائیل کا ترجمان بھی ہے.
اس کے اندر ایک آرٹیکل ہے جس کے اندر بہت ہی انٹرسٹنگلی ایک جملہ لکھا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان ڈز ناٹ ہولڈ این امپورٹنٹ پلیس ان دا اسرائیلز نیشنل امیجنیشن ود مینی اسرائیلی لارجلی ان اویئر اینڈ انکنسرنڈ اباؤٹ اے نیوکلیئر آرمڈ کنٹری آف 20 ملین مسلمس ان دا ساؤتھ ایشیا. یعنی ایک فرد جانتا ہی نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر، اسرائیل کے اندر کوئی پاکستانی ریاست ہے جس میں 220 ملین کے قریب، یعنی کہ تقریباً کوئی 2 کروڑ 20 کروڑ سے اوپر کے افراد رہتے ہیں، مسلمان رہتے ہیں، جو کہ ایک نیوکلیئر پاور ہے. اسرائیل کے عام فرد کو اس سے تعلقات نہیں. یعنی عجیب و غریب قسم کا ایک کڑھی کا ابال ہے، ایک دیگ کا ابال ہے جس کے اوپر ہمارے لوگ گفتگو کر رہے ہیں. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کس قسم کے ہو سکتے ہیں. اس کی بہت ساری جہتیں ہو سکتی ہیں. ان جہتوں کے اندر جو ہے وہ پولیٹیکل بھی ہے، مذہبی بھی ہے، اس کے اندر اکانومیکل بھی پہلو ہیں، اسٹریٹجیکل بھی ہیں، آئیڈیالوجیکل ہیں. ان تمام چیزوں کے لحاظ سے اگر یہ 4-5 عنوانات کو ہم اٹھائیں تو ان تمام عنوانات کے تحت پاکستان اور اسرائیل کے تعلقات پہ گفتگو ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے اور چیزیں چل رہی ہیں. ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ پاکستان بنیادی طور پہ جو قومی ایشوز ہوتے ہیں اس کے اوپر ڈائلاگ بہت ضروری ہے، مکالمہ ضروری ہے. ہم نے ماضی کے اندر دیکھا ہے کہ پاکستان کو مطلب سپر پاورز کو آپ لے لیں، سپر پاورز امریکہ نے پاکستان میں ہمیشہ آمریت کو سپورٹ کیا ہے، جمہوریت کو اس طرح سے سپورٹ نہیں کیا جس طرح آمریت کو کیا ہے. اس لیے کہ آمریت کسی ایک کال کے اوپر، کسی ایک فون کے اوپر، کسی ایک وفد کی بنیاد کے اوپر ہتھیار ڈال دیتی ہے اور ان کی بات مان لیتی ہے، جبکہ جمہوریت کے اندر ایسا نہیں ہوتا. میں اس کی ایگزامپل رکھتا ہوں. ایک تو ایگزامپل یہ ہے کہ 9/11 کے واقعے کے بعد جب رات میں پاکستان کے جنرل مشرف کے پاس ایک کال آتی ہے اور اسے کہتے ہیں کہ یو آر ود اس اور اگینسٹ اس، تو پاکستان کی طرف جواب جاتا ہے کہ وتھ امریکہ. اور پھر ایک ہی رات کے اندر ہماری خارجہ پالیسی، ہماری نظریاتی پالیسی اور تمام چیزیں تبدیل ہوتی ہیں اور ہم روشن اور انلائٹنڈ پاکستان کی جانب چلے جاتے ہیں. اور پھر ہم اس طرح بھی کرتے ہیں کہ ایک ایسی ریاست افغانستان کی حکومت جس کے سفیر کو ہم نے ریکگنائز کیا ہوا تھا، لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ تھی، اس کے سفیر کو ہم الف برہنہ کر کے جو ہے وہ امریکہ کے حوالے کر دیتے ہیں. اس طرح ہم سینکڑوں لوگوں کو ان کے حوالے کر دیتے ہیں اور ایک نیا مسائل ہم پاکستان کے اندر کریٹ کر دیتے ہیں. وہیں بھی ہمارے سامنے ایک دوسری مثال موجود ہے، اب اختلاف جتنا بھی کریں، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کی تھی کہ جس وقت یمن کے معاملے میں سعودی عرب نے پاکستان سے کہا کہ اس جنگ کے اندر شریک ہوں، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنی پارلیمنٹ سے فیصلہ کریں گے. اور پارلیمنٹ میں ڈسکشن ہوا اور پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان بحرین یمن کے ساتھ کسی جنگ کے اندر شریک نہیں ہوگا. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم جو ہے وہ سعودی عرب کے تحفظ کی، اس کی ریاست کے تحفظ کی اور اس کے جغرافیائی تحفظ کے ضامن ہیں اور ہم اس کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. لیکن سعودی ریاست کے ساتھ کسی بھی ملکہ ریاست کے اندر ہونے والی کسی جارحیت جنگ کے اندر ملوث نہیں ہوں گے. یہ بہت احسن فیصلہ تھا جو کہ پارلیمنٹ نے کیا. اس کے اپنے فائدے تھے، اس کے اپنے چیزیں تھیں. آج بھی جو ہے وہ ہمیں ماضی کے اندر یہ پتہ ہے. دیکھیں پاکستان، ظاہری بات ہے دنیا بھر کے اندر پاکستان کے بین الاقوامی تعلقات موجود ہیں اور ایسے تمام ممالک سے بھی تعلقات ہیں، انکلوڈنگ چائنا اور ترکی، مصر اور بہت سارے ممالک ہیں جن کے اسرائیل کے ساتھ خارجہ تعلقات موجود ہیں اور انہیں تسلیم کیا ہوا اسرائیل کو. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ڈپلومیسی لیول کے اوپر پاکستان اور اسرائیل کا کسی نہ کسی انٹرنیشنل ڈپلومیٹک لیول کے اوپر کوئی نہ کوئی کانٹیکٹ نہ ہو. اس لیے کہ ایک ہی جیسی مختلف قسم کی تقریبات ہوں گی جس کے اندر دونوں سفراء شرکت کرتے ہوں گے، دونوں ممالک کے ایسے کئی فورمز ہوں گے جس پہ دونوں ممالک موجود ہیں، تو کوئی نہ کوئی انٹریکشن، کوئی نہ کوئی ہیلو ہائی اور کوئی نہ کوئی کسی لیول کی کوئی بات چیت بھی ہو جایا کرتی ہوگی. اور ٹیکنیکلی یہ تمام چیزیں جو ہے وہ، جسے آپ یہ کہیں کہ یہ تمام کی تمام باتیں جو ہے وہ ان آفیشیل ہوا کرتی ہیں. پاکستان تو واحد ریاست ہے، ہو سکتا ہے کہ اور بھی کوئی ریاست ہو جسے پاسپورٹ پہ لکھا ہوتا ہے کہ پاسپورٹ اسرائیل کے علاوہ دنیا بھر کے لیے جو ہے وہ کنسیڈر کیا جا سکتا ہے، لیکن اسرائیل کو جو ہے اس پاسپورٹ کی بنیاد پہ آپ نہیں جا سکتے. تو یہ تو پاکستان کا ایک نیشنل موقف ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ انٹرنیشنل ڈپلومیسی لیول کے اوپر کوئی نہ کوئی ہمارے رابطے نہ ہوں. ان رابطوں کو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کی کسی فورن پالیسی کے تبدیل ہو جائیں گے تو یہ ایک الگ سوال ہے. اس کے اوپر جس پہ بحث ہونی چاہیے اور جس پہ بات ہونی چاہیے. ایک چیز یہ کہ پاکستان، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کوئی 75-80 سال پہ جیسے پاکستان وجود میں آیا، نظریاتی بنیاد پہ وجود آیا، اسرائیل نظریاتی بنیاد پہ وجود میں آیا، اور پاکستان کے تعلقات چاہے وہ منفی نوعیت کے ہوں چاہے وہ مثبت نوعیت کے ہوں، پچھلے 75-80 سال کے ساتھ جو ہے پاکستان قیام کے ساتھ چل رہے ہیں. اس کے اندر پاکستان ان تمام جنگوں کے اندر عرب ممالک کے پشت پناہی کے اوپر کھڑا ہوا تھا کہ جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ جنگ کی. اس میں ان کو شکست بھی یا کامیابی بھی، اس سے قطع نظر پاکستان ان کا پشتیبان تھا. اس بات کو بھی تسلیم کر لینا چاہیے اور جان لینا چاہیے کہ پاکستان ہی وہ ملک تھا جس نے 73 اور 74 کی جنگ کے اندر اپنے ہواباز بھیجے اور انہوں نے اسرائیلی طیاروں کے دانت کھٹے کیے. اس کے اندر یہ پاکستان موجود تھا ان تمام جنگوں کے اندر اور پاکستان اس کی پشت پناہی کے اوپر کھڑا ہوا تھا. یہ بات بھی تاریخ کے اندر موجود ہے کہ جس طرح اسرائیل نے عراق کے ایٹمی تنصیبات کے اوپر حملہ کر کے اس کو تباہ و برباد کر دیا تھا،
یہ بات پوری آن بکس موجود ہے، آن ریکارڈ موجود ہے کہ اس نے انڈیا کو اس بات پہ مائل کرنے کی پوری کوشش کی کہ وہ پاکستان کی ایٹمی تنصیبات کے اوپر ہوائی حملے کر کے ان کو تہس نہس کرے اور اس کے اوپر چیزیں کرے. امریکہ کہتے ہیں کہ بھارت بھی کسی حد تک تیار ہو چکا تھا، لیکن اس کے نتیجے میں ایک بڑی جنگ جو ہے وہ بھارت کے اوپر تھوپی جانی تھی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ بھارت کسی ایک خاص فیصلے کے بعد پیچھے ہٹ گیا. بھارت کشمیر کے اندر وہ تمام چیزیں کر رہا ہے جو اسرائیل فلسطین اور غزہ کے اندر کے مسلمانوں کے ساتھ، فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ کر رہا ہے، اور وہ ان کے ایکسپیرینس سے ایڈوانٹیج لینے کی کوشش کر رہے ہیں، ان سے فائدہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے اسرائیل ان کو کرش کر رہا ہے تو یہ بھی اسرائیل کو جو ہے وہ کرش کرنے کی کوشش کریں، اور وہ ان سے تمام چیزیں لینے کی کوشش کر رہا ہے، اور ٹیکنیکل اور ہتھیاروں کے لحاظ سے اور تمام چیزوں کے لحاظ سے وہ اسرائیل کی پوری سپورٹ اس کے اوپر موجود ہے. تو ہمیں کوئی ایسی وجہ نظر نہیں آتی کہ پاکستان اور اسرائیل کے تعلقات کوئی خوشگوار ہو سکتے ہیں. ہم بہت سارے ایسے لوگوں کو کہ جو اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے وکیل ہیں، ان کی ہم گفتگو سنتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کیا دلیلیں دے رہے ہیں جس کی بنیاد پہ پاکستان اور اسرائیل کے درمیان تعلقات قائم ہو جانے چاہیے. اور محاوراتی زبان کے اندر بھی جو دشمن کا دشمن ہے وہ میرا دوست ہے، اور جو دشمن کا دوست ہے وہ میرا دشمن ہے. اس وقت عرب ممالک اور اسرائیل کے درمیان آپس میں تعلقات کی کچھ بنیادی وجوہات ہیں، ہمیں ان کو بھی سمجھ لینا چاہیے. بین الاقوامی طور پہ اس بات کو جان لینا چاہیے کہ ایران کے حوالے سے عرب ممالک میں بہت ہائی ریزرویشنز ہیں، اور اسرائیل کا دشمن بھی اپنی دشمنی کے اندر ایران کے خلاف اپنی توپیں داغتا ہے، تو ایک طرف عرب ممالک بھی ایران کے خلاف کرتے ہیں. دوسری طرف ہمارے تو ایران سے تعلقات خراب نہیں ہیں، ہمارے برابر میں بیٹھا ہوا ہے. جغرافیہ تبدیل نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم ایران کو کسی اور جگہ لے جائیں، اور ایران کے ساتھ ہمارے مذہبی، ثقافتی، تاریخی، لسانی ہمارے بہت سارے تعلقات ہیں، تو ہم تو ایران کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے. اور اسرائیل، عرب ممالک کسی مسلک کی بنیاد پہ، کسی جغرافیہ کی بنیاد پہ، کسی اور بنیاد کے اوپر ایران کے خلاف کھڑا ہوا ہے، اور ان کا دوست اسرائیل ہے. اسی لحاظ سے دوسرے یہ ہے کہ ایک بات ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ عرب ممالک کے اندر جن کی بیسک اکانومی آج سے کوئی 10-15 سال پہلے تک اس بات پہ ڈیپینڈنٹ تھی کہ وہ آئل کتنا پروڈیوس کرتے ہیں، لیکن آئل کرائسس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور چیز جو سائیڈ لائن اپنی ڈیولپ کی، وہ یہ ہے کہ دبئی کے اندر انہوں نے بین الاقوامی شہر دیا، ان میں ہر وہ فیسلٹی دی، ہر وہ چیزیں دی جو کہ کسی بھی فارن کنٹری کے اندر ان کی ضرورت ہوتی ہیں، اور ایک ماڈرن اسٹیٹ کے طور پہ دبئی اور باقی تمام ریاستیں ایمرج ہو کے سامنے آئی ہیں. سعودی عرب کے اندر بھی آپ کو پتہ ہے کہ ثقافتی تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی جو کہ ماضی کے اندر وہاں پہ ڈس الاؤ تھیں وہاں پہ الاؤ کی جا رہی ہیں، اور دیگر ممالک کے اندر بھی. یہاں پہ ان کو اکانومی کے لیے بہت سارے ٹورسٹ کی ضرورت ہے، اور وہ ٹورسٹ ایک ظاہر بات ہے اسرائیل کے اندر جو بسنے والے لوگ ہیں وہ یہودی ہیں، کاروباری ہیں، ان کا آئی ٹی کے اندر بڑا کام ہے، ان کا فارماسیوٹیکلس کے اندر بڑا کام ہے، ان کا دوسری ٹیکنالوجیز کے اندر بہت کام ہے. تو وہاں کے ٹورسٹ جو ہے وہ ایک بڑی رقم لے کے دبئی میں یا ان ممالک کے اندر خرچ کر سکتے ہیں، جس سے ان کی آمدنی میں اضافہ ہو. تو یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے. لیکن اس سے پاکستان کو یہ تعلقات فرض کریں قائم ہو جاتے ہیں، پاکستان کو کیا فائدہ ہوتا ہے، تو یہ بات ہماری سمجھ سے بالاتر ہے. اس بات کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ پاکستان اگر مقروض ہے تو اسرائیل بھی اتنا ہی مقروض ہے. ایک جیسے آپ یہ کہیں کہ ایک اسٹڈی کے مطابق پاکستان اگر $82.190 بلین کا مقروض ہے تو اسرائیل $97.463 بلین کا مقروض ہے. یعنی اسرائیل پاکستان سے زیادہ مقروض ہے. اس کے اندر اس کی جو ڈیفنس کے اوپر اخراجات ہیں اگر پاکستان کے 11.4 یا 11.5 بلین ڈالرز کے ہیں تو اس کے مقابلے میں اسرائیل کے تعلقات جو ہے، اسرائیل کے جو اخراجات ڈیفنس کے اوپر ہیں وہ تقریباً کوئی 20.5 بلین ڈالرز کے ہیں. تو ان کے ایکسپینسز، ان کی چیزیں اور ان کا ڈیٹ جو ہے وہ ہم سے زیادہ ہے. تو کیا ایسا ہوگا کہ وہ اگر پاکستان کے ساتھ تعلقات قائم کر لیں گے تو پاکستان کو فائنینشیلی کوئی بڑے فوائد ہوں گے؟ تو ہمیں ایسی بھی کوئی چیز نظر نہیں آتی. ایک بحث یہ بھی ہوتا ہے، اس کا نقطہ اہم ہے، اور اس نقطہ اہم ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے بارے میں جو فیصلے ہیں کیا سڑکوں اور محلوں کے ذریعے ہونے چاہیے؟ جس طرح کرکٹ پہ تبصرے ہوتے ہیں گلی اور محلے کے اندر، تو کیا پاکستان کی خارجہ پالیسی میں بھی تبصرے اسی لحاظ سے ہونے چاہیے، اور پاکستان کی خارجہ پالیسی کیا گلی محلے کی سینٹیمنٹ بننے چاہیے؟ تو شاید ایسا نہیں ہے. اس معاملے کے اندر بہت ساری ایگزامپلس بھی دی جا رہی ہیں. IPS کو سیمینار کا جس کا میں آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں، اس پہ باقاعدہ آیا کہ چائنا کے اغیور مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے پاکستان اس پہ سائلنٹ ہے، اور گلی محلے بھی سائلنٹ ہیں. تو یہ ایک طرح کی جو ہے وہ منافقت بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیزیں چل رہی ہیں کہ وہ آواز اغیور کے مسلمانوں کے لیے نہیں اٹھ رہی جو کہ فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کے لیے اٹھتی ہے. تو وہاں پہ بتایا جاتا ہے، جو صاحب علم لوگ ہیں انہوں نے اس کا جواب دیا کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بات چائنا کے ممالک کو کمیونیکیٹ نہیں کی جا رہی ہے، اور چائنا کے اتھارٹیز کو بتائی جا رہی ہوتی ہے یہ بات، لیکن وہ اسٹریٹجیکل نیڈز ہوتی ہیں. لیکن کیا کیونکہ چائنا تو ہمارے برابر میں بیٹھا ہوا ہے، اس نے ہم پہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، تو کیا اسرائیل کے ساتھ ہمارے وہی تعلقات ہیں؟ اسرائیل یہ ہمارے اتنے ہی قریب بیٹھا ہے کہ ہمارے اندر کسی انویسٹمنٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جبکہ وہ پاکستان سے
زیادہ جو ہے وہ مقروض ہے اس کے اندر. یہ سب چیزیں جو ہے وہ کچھ ہمیں میچ نہیں کرتی. کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں کوئی اسٹریٹجیکل پرابلم نہیں ہے اسرائیل کے ساتھ. یقیناً پاکستان کو یہ سمجھنے کے لیے جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اسٹریٹجیکل نہیں ہے، پاکستان از دا آئیڈیالوجیکل پرابلم ہے. پاکستان نظریاتی ریاست ہے، اور قائد اعظم نے جو اسرائیل کی مخالفت کی تھی وہ آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ کی تھی. وہ انہوں نے کسی نظریات، وہ کسی اکانومی کی بنیاد پہ نہیں کی تھی. ایک اور سوال یہ اٹھتا ہے جو کہ ماضی کے اندر ہم دیکھتے ہیں، اور وہ یہ تھا کہ اسرائیل اور فلسطین کا مسئلہ کہ کوئی تعلق مذہب سے نہیں ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. بنیادی طور پہ یہ عربوں کا مسئلہ بھی نہیں ہے، یہ فلسطینیوں کا مسئلہ ہے. عربوں کو بھی اس سے الگ کر دینا چاہیے، فلسطینیوں کو اس سے الگ رکھنا چاہیے. اور یہ فلسطینی نیشنلزم کی جد و جہد ہے جو کہ اس وقت فلسطین میں چل رہی ہے، اس کو اسی نظر سے دیکھنا چاہیے، اسی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، اسی لحاظ سے سپورٹ کرنا چاہیے. اور یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فلسطین کاز کی ہمیشہ سے سوشلسٹ پارٹیز جو ماضی میں ہوا کرتی تھیں وہ بھی سپورٹ کرتی ہیں. اور ظاہر بات ہے آج کے جو لبرل ہیں وہ ماضی کے سوشلسٹ ہوتے تھے، تو آج بھی فلسطینی جدوجہد کے ساتھ کھڑے ہیں. دیکھیے فلسطین کے کون سے ونگ کے ساتھ کھڑے ہیں؟ وہ فلسطین کے اس ونگ کے ساتھ کھڑے ہیں جو کہ الفتح کے نام سے ہے. یہ وہ ونگ ہے جس کو لیڈ یاسر عرفات مرحوم کیا کرتے تھے، جو کہ جن کو کہا جا سکتا ہے کہ ان کو بھی زہر دے کے ان کو شہید کیا گیا. لیکن وہیں پہ اس وقت ایک اور ڈائکاٹمی موجود ہے. وہ ڈائکاٹمی ہے حماس کی شکل میں. حماس غزہ کے اندر موجود ہے جو کہ مذہبی رنگ رکھتی ہے، مذہب کے ساتھ تعلق کی بنیاد پہ وہ جدوجہد کرتی ہے، اور مذہب کی بنیاد پہ فلسطین کو ریکگنائز کرنے کی کوشش کرتی ہے. الفتح جو ہے وہ اسرائیل کو ریاست کی بنیاد کے اوپر اور نسل اور رنگ کی بنیاد پہ کرتی ہے. الفتح کے اندر جو ہے وہ کرسچنز بھی شامل تھے، اور فتح کے اندر عرب ممالک بھی شامل تھے. جبکہ حماس جو ہے وہ خالصتاً مذہب کی بنیاد پہ، اسلام کی بنیاد پہ، شیخ یاسین کی تعلیمات جو کہ اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق تھیں اس کی بنیاد پہ. یہ وہ آئیڈیالوجیکل گراؤنڈ سے جس کے اوپر جدوجہد چل رہی ہے اور جدوجہد کر رہی ہے. پاکستان کے اندر اگر شارع فیصل کے اوپر آج سے کوئی 3 سال پہلے لاکھوں لوگ جو ہے وہ سڑکوں پہ نکلے، خواتین اور مرد، اور پاکستان کے تمام شہروں کے اندر بڑے بڑے مظاہرے ہوئے، تو وہ کس تعلق کی بنیاد پہ ہوئے، وہ کس ریفرنس کی بنیاد پہ قائم ہوئے؟ وہ صرف اسلام کی بنیاد پہ تھے. پاکستان اسرائیل کو جو تسلیم نہیں کرتا، یا پاکستان کے عوام جو تسلیم نہیں کرتے، وہ بنیادی طور پہ مذہب کی بنیاد پہ نہیں کرتے، جس کو سمجھنا شاید بہت سارے حلقوں اور بہت سارے سرکلز کے لیے جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس کے اندر اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ پاکستان اور اسرائیل کے ساتھ جب ہم تعلقات کی بات کرتے ہیں تو کیا اس کے اندر پاکستان کے کوئی معاشی فوائد ہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے ہم مذہب کو ایک طرف کر دیتے ہیں اور معاشی فوائد کی بنیاد پہ دیکھ لیتے ہیں. تو پاکستان کو کوئی بڑے معاشی فوائد اسرائیل سے حاصل نہیں ہو سکتے. یقیناً ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، یقیناً ان کے پاس جو ہے وہ فارماسیوٹیکل کے اندر کافی ایڈوانسمنٹ ہے. لیکن یہ بھی سمجھ لینا چاہیے اگر ہمارے تعلقات فرض کریں قائم ہو جاتے ہیں تو پاکستان کے پاس کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں جو کہ اسرائیل ایکسپورٹ کر سکے، لیکن اسرائیل کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں جو پاکستان وہ ایکسپورٹ کر سکتا ہے. تو اس طرح پاکستان معاشی طور پہ یہ بیلنس ریلیشن شپ قائم نہیں ہو سکتی. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان اور اسرائیل کے درمیان بہت جغرافیائی طور پہ فاصلے ہیں. اگر پاکستان اس کے تعلقات قائم بھی ہو سکتے ہیں تو آپس کے اندر کوئی ریفرنس اور ریلیشن شپ قائم ہونے کی کوئی فضیلت اور کوئی فائدے ہم نظر نہیں آتے. پولیٹیکلی بھی اگر آپ نظر آتے ہیں تو پاکستان اس اسٹیٹ کے اس بلاکس کے اندر ہوتا ہے کہ جو اسلام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جو مسلمان کے طور پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ چاہے لولی لنگڑی جیسی بھی وہ IC کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. عرب ثقافت، عرب پرائیورٹیز الگ ہیں، وہ اپنے اس کے مطابق چل رہی ہیں، پاکستان اپنی ثقافت کے ساتھ چل رہا ہے. اس بات کو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ پاکستان اور عرب ممالک اور باقی ممالک کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے. پاکستان کے اندر جو ہے وہ ہمیشہ سے ایک حریت فکر رہی ہے، پاکستان کے اندر ایک سوچ رہی ہے، پاکستان میں ایک جدوجہد رہی ہے. مختار مسعود کی ایک کتاب ہے جو کہ انہوں نے ایرانی انقلاب کے حوالے سے لکھی ہے، اور اس کے اندر بڑا ایک خاص جملہ ہے، بڑا مزیدار، کہ ایک ایرانی نوجوان آتا ہے، مختار مسعود سے ملتا ہے، ان سے کہتا ہے کہ یہ جس طرح کا انقلاب ہم ایران میں لے کے آئے ہیں کیا آپ پاکستان بھی بلا سکتے ہیں؟ وہ اس وقت ایک سفیر کی حیثیت سے کھڑے تھے، تو انہوں نے اس نوجوان سے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے تم اپنی سفارت کی چیزیں ہٹا لو اور میں اپنی سفارت کی ذمہ داریوں سے علیحدہ ہو جاتا ہوں، اور 2 انسان آپس میں بات کر رہے ہیں. تو میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں تو کوئی 10 سال بھی ظالم حکمران نہیں رہ سکتا، آپ کو تو اس تبدیلی کے اندر 1000 سال لگے. تو پاکستان کے اندر ہمیشہ سے حریت فکر رہی ہے، جدوجہد رہی ہے، اور پاکستان ہمیشہ سے امت مسلمہ کے ساتھ جڑتا ہے. پاکستان سوڈان کے مسائل میں خوش ہوتا ہے، پاکستان سوڈان کے مسائل کے ساتھ پریشان ہو جاتا ہے. پاکستان ایران کے مسائل کے ساتھ خوش ہوتا ہے، اگر وہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو اسے خوشی ہوتی ہے، اور پاکستان اگر نہیں ہو جاتا تو پاکستان. اس طرح عالم اسلام کے جو امت کے لوگ ہیں وہ بھی پاکستان سے اللہ اور اسلام کے لیے محبت کیا کرتے ہیں. پاکستان بنیادی طور پہ اقبال کی فکر کے اوپر قائم ہے، اور اقبال کی فکر جب ہم پڑھتے ہیں
تو وہ کہتے ہیں کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اور جب ہم قوم رسول ہاشمی کی بات کرتے ہیں اور مغربی اقوام بنیادی طور پہ کسی مذہب کی بنیاد پہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہے، یہ الگ بات ہے کہ آج بھی وہ کروسیڈ وارز کے سلسلے کو جاری رکھا ہوا ہے۔ کروسیڈ وارز ان کے نزدیک ختم نہیں ہوئی۔ جب فلسطین ہوا تھا تو انہوں نے اس وقت کہا تھا کروسیڈ وارز از اوور۔ افغانستان کے اوپر جب قبضہ ہوتا ہے تو بھی وہ کہتے ہیں کہ اس از اے کنٹینیوشن آف دا کروسیڈ وارز۔ تو کروسیڈ وارز تو اوور نہیں ہوئی ان کے نزدیک، ان کے یہاں کہیں نہ کہیں نظریاتی بیک گراؤنڈ کے اندر کروسیڈ وارز چل رہی ہیں۔ تو ہم کیسے ان کروسیڈ وارز کو بلا سکتے ہیں؟ اور اقبال تو کہتے ہیں کہ جغرافیائی نہیں، جسے کہا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر۔ ہماری الگ ترکیب ہے، ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت و محبت کے۔ آگے چل کے ایک اور بات کہتے ہیں کہ فرض قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ اقبال نے پھر امت کی بات کی ہے کہ فرض قائم ربط ملت سے، ربط ملت ہوگا تو پھر بات ہوگی۔ ایک اور جگہ اقبال کہتے ہیں ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تا بہا کے کاشغر۔ جو ان کا آفاقی تصور تھا کہ نیل سے لے کے تا بہا کے کاشغر، یعنی کہ اس میں ترکستان جو کہ روس کے علاقوں تک موجود ہے اور ہندوستان، یہاں تک کہ سب لوگ جو ہے وہ ایک امت ہے، مسلمہ ہے، اور امت مسلمہ کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ہے۔ یہ بھی ایک اور بات انہوں نے کہی کہ بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی۔ بنیادی طور پہ یہ بتائیں رنگ و بو ہیں سارے کے سارے، کہ ملت جو ہے نا وہ اصل چیز ہے، اور پاکستان جو ہے وہ اسلام اور ملت کا دھڑکتا ہوا دل ہے، اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے۔ ہمیں ایسی کوئی دلیل نظر نہیں آتی، ہمیں ایسے کوئی فوائد نظر نہیں آتے کہ جو اسرائیل کو تسلیم کر لینے سے پاکستان کو حاصل ہوں گے۔ اور ہم جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہم اس کو فرض بھی کر لیتے ہیں کہ اسرائیل ایک ریاست کے طور پر اسے تسلیم کر لیں تو ہمیں کیا فوائد اور کیا نقصانات ہیں، تو ہمیں ایسے کوئی فوائد دور دور تک نظر آتے ہوئے نہیں آتے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان بہت سارے ممالک جس طرح قرضہ لے کے مقروض ہو جاتا ہے، اسرائیل کا بھی مقروض ہو جائے، لیکن پاکستان کو سمجھ لینا چاہیے کہ پاکستان کی حیت، پاکستان کی بنیادی طور پہ جو وجود ہے وہ اسلامک آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ قائم ہے، اسلامی ریاست کی بنیاد پہ قائم ہے۔ اسی تصور کے اوپر ہماری لبرل لابی اٹیک کرنے کی کوشش کرتی ہے، اسی وجود کے اوپر ہمارے ہاں جو لوگ ہیں وہ جو کہ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ کسی کو محب وطن اور غیر محب وطن کا لقب نہیں دے دینا چاہیے، لیکن پاکستان کی نظریاتی احساس کے خلاف جدوجہد کرنے والے لوگ قومیت اور لبرلزم اور عصبیت کی بنیاد پہ کام کرتے ہیں، جبکہ پاکستان بنیادی طور پہ ملت کے ساتھ رکتا ہے۔ پاکستان کے تمام لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہر نماز کے بعد کروڑوں لوگ درود بھیجتے ہیں، اور وہ درود امت کی جو ہے وہ فروغ کی بات کرتا ہے، امت کے ساتھ جڑتا ہے۔ تو یہ بات ہمیں نظر ہی آتی ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات میں وہ کوئلوں کی دلالی ہے جس کے اندر آپ کے ہاتھ کالے ہونے ہیں، اس کے اندر آپ کے فوائد کچھ بھی نہیں ہیں، اس کے اندر کوئی ہمیں ایسی چیز نظر نہیں آتی کہ جس کے اندر جو ہے وہ پاکستان کو فوائد نظر آئے، ایسی کوئی وجہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ پاکستان از اے گریٹ اسٹیٹ، اسرائیل از اے گریٹ اسٹیٹ، وہ اپنی جگہ خوش، ہم اپنی جگہ خوش، لیکن ہم فلسطینیوں کو غزہ کے اوپر جس پہ وہ روزانہ کے حساب سے اپنے بم گراتے ہیں، کلسٹر بم گراتے ہیں، ہم انہیں کیسے بھول سکتے ہیں؟ ہم انہیں کیسے ان بلکتے ہوئے بچوں کو جن کو چیر پھاڑ دیا گیا، جن کو مار دیا گیا، جن کو قتل کر دیا گیا، وہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کو اپنے گھروں سے اغوا کر دیا، ہم ان کو نہیں بھلا سکتے، ان کے ساتھ ہم الگ نہیں رہ سکتے۔ یہ دلیل کہ اسرائیل کیا ترکی کیا کر رہا ہے، یہ دلیل کہ مصر کیا کر رہا ہے، یہ دلیل کہ یو اے کیا کر رہا ہے، وہ جو کچھ بھی کریں وہ اپنے اعمال کے مکلف ہیں، اور اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ جو ریاستیں جو کچھ بھی کر رہی ہیں اور جو وہاں پہ اقتدار میں حامل جو بھی لوگ کر رہے ہیں، ان کے عوام کی آواز وہ نہیں ہے جو ان کے حکمرانوں کی آواز ہے۔ پاکستان میں ضروری ہے، اور پاکستان کے حکمرانوں کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اپنی ریاست قائم کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ پرویز مشرف کے زمانے میں اسرائیل کا ایک وفد آیا اور اس نے کہا یہ کہ آپ بتائیں کہ ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں، تو مشرف جیسے ڈکٹیٹر اور مشرف جیسے مطلق العنان فرد نے بھی اس سے بیک آؤٹ کر گیا کہ پاکستانی عوام کے سینٹیمنٹس کو وہ فیس نہیں کر سکتے۔ پاکستان کے عوام کے دل فلسطین کے ساتھ کسی ریاست کی بنیاد پہ، کسی نیشنلزم کی بنیاد پہ نہیں دھڑکتے، صرف اور صرف اللہ اس کے رسول کی محبت میں دھڑکتے ہیں، وہ اس کے ساتھ رہتے ہیں، اور ان کے ساتھی جو ہے وہ ان کے غم کے اندر شریک ہیں، ان کی پریشانیوں میں شریک ہیں۔ جب ان کے اوپر بم باری ہوتی ہے، جب ان کے اوپر خاک و خون، آگ و خون کی بارش ہوتی ہے، تو پاکستان کی مائیں، پاکستان کے نوجوان، پاکستان کے بچے رات میں ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، جمعے کی نمازوں میں دعائیں ہوتی ہیں ان کے لیے، اور ہم اس کے علاوہ کر بھی کیا سکتے ہیں؟ جنہوں نے کرنا ہے حکمرانوں نے ان کو اپنا کام کرنے دیں، لیکن ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایسی کوئی لاجک، ہمیں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی، ایسی کوئی دلیل نظر نہیں آتی کہ جس کی بنیاد پہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے۔ شکریہ۔